انشاءاللہ میں قاری حافظ عبدالوحید صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ایک مختصر سی جو ہے تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية۔ صدق اللہ العظیم۔ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، جدوں مر جاویں گا، جدوں مر جاویں گا، رب کول جاویں گا، کدی سوچ آئے تو کی منہ وکھائیں گا۔ دیکھو نا جی، اس قسم دی مجلس دا تے مقصد ہی اپنی موت نو یاد کرنا۔ ہاں جدوں مر جائے گا، رب کول جاویں گا، کدی سوچ آئے تو کی منہ وکھائیں گا، کدی سوچ آئے تو کی منہ وکھائیں گا۔ عملہ دی کتاب تیری بالکل خالی ہے، سڑی ہوئی ہوندی جویں کوئی کالی ٹالی ہے۔ عملہ دی کتاب میری بالکل خالی ہے، سڑی ہوئی ہوندی جویں کوئی کالی ٹالی ہے، مک گئے ساتھے، مک گئے ساتھے، خاک اڑائیں گا، کدی سوچ آئے تو کی منہ وکھائیں گا۔
یہ لمحہ فکریہ ہے میری تے تہاڈی آخرت دی یاد واسطے کہ اللہ پاک دا چہرہ اللہ پاک نو کی منہ کھانا اللہ پاک دے کول کی لے کے جانا قابل غور ہاں زندگی گزاری وانگ بادشاہ تو ذرا مارو نا نظر جوانی دیتے ذرا مارو نظر جدو طاقت سی ذرا مارو نظر جدو سٹیٹس سی ہاں زندگی گزاری وانگ بادشاہ تو ہائے زندگی گزاری وانگ بادشاہ تو اڑ جانا ایک دن وانگ کالے کاواں تو ٹر گیا ویلا تے شور مچائیں گا ٹر گیا ویلا تے شور مچائیں گا کدی سوچ آئے تو کی منہ بکھائیں گا جدوں مر جائیں گا رب کول جائیں گا کدی سوچ آئے تو تے حقیقت بیان کر رہے ہیں کنے ٹر گئے کنے ٹر جان گئے کنے ٹر گئے کنے ٹر جان گئے کنے آ گئے نے بادوں کنے آ جان گے اپنیاں پیڑانوں اپنیاں پیڑانوں آپ ودھائے گا اپنیاں پیڑانوں آپ ودھائے گا کدی سوچ آئے تو کی منہ بکھائیں گا اور پھر اگے قبر دا عذاب او بڑا خوفناک قبر دا عذاب او بڑا خوفناک گل من میری تو اکھ پٹ جاگ ہاں قبر دا عذاب او بڑا خوفناک گل من میری تو اکھ پٹ جاگے رب دے کرم باجوں خاک ہو جائیں گا رب دے کرم باجوں خاک ہو جائیں گا رب دے کرم باجوں خاک ہو جائیں گا کدی سوچ آئے تو کی منہ بکھائیں گا اور ایک شعر اے قابل حال شعر غور کرنا اے حقیقت بیان ہوئی سکیاں پراوانا سکیاں پراوانا سکیاں پراوانا تیری شریک داری سکیاں پراوانا تیری
تیری شریک داری سن لے تمہیں تھوں ساری نفس دی بیماری ہاں سکیاں پراوان نال تیری شریک داری سن لے تمہیں تھوں ساری نفس دی بیماری کر لے صفائی وچوں او کر لے صفائی وچوں کر لے صفائی وچوں پاک ہو جائیں گا کدی سوچ آئے تو کی منہ بکھائیں گا یا رسول اللہ زندہ جدوں مر جاویں گا رب کول جاویں گا کدی سوچ آئے تو کی منہ بکھائیں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وقال سبحانہ وتعالی جل وعلا قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ نے نظم کی صورت میں پیغام تو سن لیا، یہی لب لباب ہوتا ہے کہ جس بندے کو آخرت کی موت کی فکر اور اللہ پاک کے سامنے جو انہوں نے فرمایا کہ کی منہ بہائیں گا، یہ فکر اور یہ سوچ اس کے اندر گھر کر جائے تو قرآن نے اس پر جنت کی بشارت دی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے دور میں کسی بندے نے نادانی سے یہ کہہ دیا کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو اپنی بیوی کو تمہیں طلاق ہے۔ اب یہ جیسے لوگ عجیب عجیب باتیں بعض دفعہ کر دیتے ہیں، تو اس نے بھی اس لیے کہتے ہیں زبان جو ہے یہ بندے کو جو ہے جنت کی جنت الفردوس میں بھی لے جاتی ہے، اور یہی زبان جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں لے جاتی ہے۔ تو انہوں نے علماء سے فتویٰ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ تو ہم کوئی نہیں کہہ سکتا یہ جنتی ہے، تو اب تو ہو نہ ہو اس کی بیوی کو طلاق ہو ہی گئی ہے۔ وہ ان کے پاس بھی تشریف آیا کہ بھئی یہ فقہ کے عظیم امام ہیں، کیونکہ امام محمد جعفر الصادق رحمۃ اللہ کے بعد امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی، یہ چار اماموں میں سے جو ہے وہ تیسرے امام ہیں۔ تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ ہاں یہ تو میں بھی نہیں جانتا تم نے یہ خالی قسم یا طلاق جو ہے کہہ دیا تم نے، ہم نے تو ظاہر پہ فتویٰ دینا ہوتا ہے، تم یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں کبھی ایسا کوئی موقع آیا
کہ تمہارے لیے گناہ کا موقع موجود ہو، تمہیں گناہ کی، زنا کی، بدکاری، کسی شے کی دعوت مل رہی ہو، اور تمہیں کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف تمہیں خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے تم اس گناہ سے بچ گئے ہو۔ ایسا کبھی ہوا ہے زندگی میں؟ کیونکہ عموماً تو بندہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ نہیں توجہ کرتا۔ اس نے سوچا اس نے کہا ہاں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی شے نہیں تھی، گناہ کا موقع تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، مجھے خیال آیا کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہو کیسے ہوں گا، کیا جواب دوں گا، تو میں اس سے بچ گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن کی آیت سے فتویٰ دیتا ہوں کہ تم جو ہے تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہش نفس کو روک لیا، اس نے اپنی خواہش نفس کو روک لیا، ہوا کو روک لیا اس وجہ سے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہے اس کا ٹھکانہ۔ فرمایا میں تو یقینی بات نہیں جانتا، لیکن جو تم نے بتائی ہے اور جو رب نے بتائی ہے یہ میچ کر رہی ہے، میں تو اس کے باقی اللہ جانے تم جانو۔ تو بات یہ جو بھی آپ نے سنی ہے کہ جس کے دل میں یہ بات آ جائے اور جس کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے، تو اللہ پاک نے جنت کی بشارت دی ہے کہ ایسے بندے کی یعنی ایسی زندگی گزرے کہ وہ ہر معاملے میں یہ سوچے کہ میں اس بندے کے ساتھ سامنے تو کھڑا ہوں، بیوی کے سامنے تو کھڑا ہوں، بھائی کے سامنے تو کھڑا ہوں، ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں، تو جب رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے میں نے، تو وہاں میں شرمندہ نہ ہوں، وہاں رب کی ناراضگی نہ ہو، تو میں یہیں کھڑے ہو کے کوئی ایسا کام کروں کہ رب تعالیٰ خوش ہو جب میں اس کے پاس جاؤں، نہ کہ رب تعالیٰ کی ناراضگی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو یہ بندے کو نصیب ہو جائے کہ خوف الہی اتنی بڑی چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ پرانے زمانوں میں ایک بندہ تھا، بوڑھا ہو گیا، اب اس کی موت قریب آنے لگی، تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹے آئے، ابا جی کوئی وصیت، کوئی نصیحت۔ اس نے کہا بچوں کیا نصیحت کرنی ہے، میں نے بہت بری زندگی گزاری ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں میں نے جو نہیں کیا، غفلت میں یہ وہ سب کچھ۔ اب اگر میں رب تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا تو مجھے ایسی سزا ملے گی کسی کو نہیں ملی، تو تم ایسا کرنا جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا دینا، میری میت کو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قصہ سنا رہے ہیں صحابہ اکرام کو، پچھلی کسی امت کے لوگوں کا۔ مشکات شریف میں اس حدیث شریف کا ذکر ہے، تم میری میت کو جلا دینا، اور وہ جو راکھ ایش جس کو کہتے ہیں، جو راکھ بچے گی اس کو کچھ کو ہوا میں اڑا دینا، کچھ کو سمندر میں پھینک دینا، کچھ کو پہاڑوں پہ پھینک دینا۔ اس نے ایسی باتیں کہ وہ بھی پھیلا دینا، کیونکہ اگر رب تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا اور میں اس کے سامنے چلا گیا تو مجھے بڑا سخت عذاب ہوگا۔ وہ بیٹوں نے ایسے ہی کیا۔ بعض دفعہ دیکھیں شریعت میں یہ کہا گیا ہے کہ باپ ماں بھی جائز بات کریں تو ماننی چاہیے، یہ نہیں ہے وہ کہ چچا کے ساتھ بولو نہ، پھوپھی کے ساتھ نہ جانا، اور خالہ کو ساتھ بات نہ کرنا، فلاں یہ نہ کرنا، بیوی کو نکال دو، مطلب جائز باتیں ماننا ماں باپ کی اطاعت نہیں بلکہ وہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور ماں باپ بھی پھر گناہ گار ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی بات
یہاں تک کہ دیکھیں اللہ پاک نے جو نبی علیہ السلام کے ہر قول، ہر اشارہ، ہر ادا سنت اور شریعت تھی، ان کے بارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کہ جب میرے محبوب تمہیں کوئی حکم دیں اچھی بات کا، حالانکہ وہ تو کوئی بری بات کا نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے، تو تم نافرمانی نہ کرنا۔ تو اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، وہ ماں باپ ہو، وہ پیر ہو، وہ استاذ ہو، وہ سارے مطلب سارے اللہ اور اس کے رسول سے نیچے ہیں۔ تو اس بندے نے، اس کے بچوں نے یہی کیا، اس کی میت کو جلا کے اور اس کی جو راکھ ہے وہ کوئی ہوا میں اڑا دی، کوئی سمندروں میں پھینک دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ ساری اکٹھی کرو، ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کا ایک ایک ذرہ واپس لے کے آؤ، اور وہ سارے کا سارا ہر چیز، اس کا جو وہ راکھ بھی تھی، ہر چیز اکٹھی ہو کے وہ اللہ کے دربار میں اللہ پاک نے اس کو کھڑا کر لیا۔ اب تو وہ بہت بڑا وہ ڈر گیا اور زیادہ کہ اللہ پاک نے مجھے جو ہے یہ کھڑا کر لیا ہے، میں تو سوچا تھا مجھے کوئی اللہ پاک جو ہے کیسے اکٹھا کرے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندے یہ بتاؤ، یہ تم نے یہ جو نیا کام، میں نے تو دفنانے کا، جنازے کا حکم دیا، یہ جو تم نے اب جلا دینا اور میری راکھ ادھر، یہ تم نے کیوں کیا ہے؟ ایک تو تم نے غلط کام دنیا میں بہت کیے، دوسرا مرتے وقت بھی تم نے یہی کیا۔ جو بات سچی تھی اس نے کہہ دی، انہوں نے کہا کہ یا اللہ اور کوئی وجہ نہیں تھی، یہ وجہ یہی تھی، میں نے بہت خراب زندگی گزاری، اب مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اللہ پاک کے پاس حاضر ہو گیا، اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے عذاب سخت ہوگا، تیرے ڈر خوف کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے فرمایا مطلب یہ ہے تم نے واقعی بہت برے کام کیے، یہ بھی ہے تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن یہ جو تم نے میرے خوف کی وجہ سے یہ کیا، تم ڈر گئے میرے سامنے کھڑے، اس وجہ سے میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اس وجہ سے تمہاری بخشش میں نے کر دی ہے، یہ بھی معاف، دوسرے بھی معاف، کیونکہ تم آخر پیچھے تم ڈر گئے، خوف تھا تم میں کہ میں رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو رب تعالیٰ سے ڈرنا، خوف الہی ہونا، تقویٰ ہونا، یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ نیکی کا سرچشمہ ہے۔ اللہ پاک نے صحابہ اکرام کی شان بیان کی، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ ایمان لائے جو لوگ، اعمال صالحہ، یہ بہترین، سب سے اعلیٰ مخلوق اور بہترین، یعنی زمین پر رہنے والے جانداروں میں، انسانوں میں یہ بہترین ہستیاں ہیں۔ کون؟ خیر البریہ، کون؟ وہ صحابہ اکرام۔ دیکھیں اللہ پاک کیسی شان بیان کر رہا ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی، خیر البریہ۔ فرمایا جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ، ان کی جزا رب کے پاس ہے۔ جنات عدن تجری من تحت الانہار، ایسے باغات، ایسی نہریں جو بہہ رہی ہوں گی، ایسے باغات، محلات جو بھی جنت میں ہیں، خالدین فیہا ابدا، جہاں یہ ابد الاباد، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے وَرَضُوا عَنْهُ، یہ بھی رب تعالیٰ سے راضی ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ کوئی پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہے؟ فرمایا یہ تو اللہ اب قیامت والے دن ہی بتائے گا، لیکن ایک ہلکی سی نشانی ضرور ہے، تم اپنے دل پر غور کرو، کہ تم رب سے راضی ہو، رب کی عطا پر راضی ہو، رب کی تقسیم پر راضی ہو، رب تعالیٰ نے جو تمہارے ساتھ، تم اس سے راضی ہو؟ اگر تم راضی، یہ اشارہ ہے کہ رب بھی تم سے راضی ہے۔
تو یہ صورت بینہ میں آخر میں اللہ پاک نے صحابہ اکرام کی شان بیان کی کہ وہ خیر البریہ ہیں، یعنی بہترین ہستیاں ہیں اس امت میں۔ ساتھ ہی فرمایا کہ ان کے لیے جزا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ، اب دیکھیں جب اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا، ہم کہیں جی ہم نہیں، یہ ہوا وہ ہوا، وہ اللہ پاک کی مرضی ہے۔ اللہ پاک سے، جیسے اس شخص کی بات میں نے ابھی آپ کو سنائی نبی علیہ السلام نے، کہ جس نے اپنے آپ کا مجھے جلا دینا، اگر ہم سے فتویٰ پوچھے وہ تو کہتا جی یہ تو مسلمان ہی نہیں رہا، یہ نے یہ کر دیا، یہ تو سمجھتا اللہ اس پر قدرت ہی نہیں رکھتا، وہ فتویٰ آ جاتا۔ لیکن اللہ نے جب فیصلہ کر دیا، میں نے اس کو اس کی مغفرت کر دی، بات ختم۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ آخر پھر اللہ پاک نے ایک راز بھی بیان کیا کہ یہ کیوں ان کو یہ درجات ملے ہیں۔ صحابی تو وہ ہیں ہی ہیں، لیکن اور کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ درجہ ملا؟ فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ آخری الفاظ ہے اس صورت کے، آخر پہ خلاصہ بیان ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سارے کے سارا اس وجہ سے ہے، یہ صحابی بھی اسی وجہ سے بنے کہ رب تعالیٰ سے یہ ڈرتے تھے، رب تعالیٰ سے خشیت رکھتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اس کائنات کا خالق ہے، یہ ان کے نبی ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں تو ہمیں معاملہ ٹھیک ہو، نہ ہوا تو یہ بھی ہمارا معاملہ خراب ہے۔ تو صحابی بھی یہ بنے رب کی خشیت کی وجہ سے۔ دیکھیں نا، کوئی بھی ایمان لایا بندہ، وہ اسی لیے لایا کہ وہ رب کے رسول ہیں، رب کے محبوب ہیں، انہوں نے خود فرمایا میں رب کا رسول ہوں، رب کا نبی، تو ایمان لاؤ۔ تو اللہ پاک نے اس صورت کے آخر میں وہ نقطہ بیان کر دیا، فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا، رب کی خشیت۔ اور رب کا جو ڈر ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے آپ سانپ سے ڈرتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں، یا مثال کے طور پر شیر سے، یا اس طرح رب کا ڈر محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے بندہ اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے کہ باپ ناراض نہ ہو جائے، بھائی باپ ناراض ہو گیا، استاد مرشد ناراض نہ ہو جائے، وہ ڈرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ان سے کوئی سانپ بچھو کی طرح ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ یہ مجھ سے جدا نہ ہو، میں ان سے جدا نہ ہو جاؤں۔ تو رب کا ڈر بھی رب کی محبت کی وجہ سے ہے کہ رب تعالیٰ سے بندہ جدا نہ ہو جائے۔ اس لیے اصل بزرگوں نے فرمایا اصل جہنم کیا ہے؟ رب سے جدا ہونا، کیونکہ جنتوں میں تو رب تعالیٰ کا دیدار، رب تعالیٰ کے ساتھ رہیں گے لوگ، اور دوزخ جو ہے ایک تو اس میں عذاب، اور عذاب پر جو سب سے بڑا عذاب کہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ رب تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکتے، وہ رب تعالیٰ کی رضا نہیں حاصل کر سکتے۔ تو یہ مجلس ایصال ثواب ہے، ہر سال ماشاءاللہ راجہ صاحب یہ اس کا انعقاد کرتے ہیں، اور ان کے جو والد گرامی اور والدہ، وہ میں جیسے ابھی پروگرام ہوا ہے ہم آئے ہیں، تو میں آتا تو کبھی مجھے وہ یہ جوتے رکھنے والی جگہ یہاں ملتے، کبھی ویسے نماز کے بعد، تو وہ مجھے اپنی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے کہنے لگے کہ میں جب فوت ہو جاؤں میرا جنازہ آپ پڑھانا۔ میں سوچا ویسے بزرگ ہیں کہہ رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، رستے میں اوپر میں جا رہا تھا ادھر، تو واقعی وہ کچھ ہی دنوں بعد وہ اپنا، تو جیسے ان کو جو ہے اللہ کی طرف سے بعض دفعہ دل میں بات آ جاتی ہے، تو اس طرح، تو اب جو ہے یہ ان جاری رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ نیکی کا کام۔ تو جس طرح یہ ہمارے بھائی احمد رضا نے اتنی اچھی نعت جو نظم جو ہے موت کی یاد میں اور فکر آخرت کی فکر میں بھری، کہ والدین اللہ نے ہمارے لیے وسیلہ چنا کہ میں نے دنیا میں بندوں کو بھیج، جس طرح یہ بتا رہے کہ اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے بھی ہمیں بھیج سکتا تھا، اللہ پاک مٹی سے بھی ہمیں نکال سکتا تھا، آسمانوں سے بھی، پہاڑوں سے بھی، کسی سے چیز سے پیدا کر، وہ اس کی مرضی۔ دیکھیں نا آدم علیہ السلام کو اللہ پر مٹی سے پیدا فرمایا، کچھ مخلوق ہے وہ پیدا ہی مطلب ہے سمندروں میں ہوتی ہے، کچھ پہاڑوں میں ہوتی ہے، کچھ کہیں قطرے کہیں، تو آخر اللہ نے ایک سبب چنا نا ہمارے لیے کہ بھائی ان
یہ جو ماں اور باپ، یہ مرد عورت ہے، ان کو میں نے چنا ہے اس کو دنیا میں بھیجنے کے لیے. تو یہ رستہ اور یہ وسیلہ کس نے بنایا؟ اللہ نے چنا کہ ان کو والدین کے ذریعے میں نے بھیجنا ہے. تو اب جو ہے اولاد کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ میں تو ان کے وسیلے سے اس دنیا میں آیا، اب میرے وسیلے سے یہ والدین جنت میں پہنچیں، یہ جنت میں پہنچ جائیں، ان کو جو ہے وہ مقام ملے. مجھ پر تو انہوں نے احسان کیا کہ میں عالم ارواح میں تھا، ادھر آ گیا، یہاں میں نیکی کر سکتا ہوں ہر کوئی. تو اب میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں ان کا وسیلہ بنوں کہ یہ آخرت میں پہنچے اور جنتوں میں پہنچے، اور میں بھی جو ہے وہ خوش قسمت بنوں. اب ہمارے ہاں کیا ہے، اصال ثواب ہے، ان کو ثواب بخش دیا، خود چلے گئے، جیسے خود مرنا ہی نہیں. یعنی لوگ ہم ایسے آتے ہیں کہ ہم تو کوئی ابدی زندگی لے کر آئے ہیں، وہ مرنے والا مر گیا، ہم جی پڑا پوڑا دعا کی چلے. وہ ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کیا تیاری ہے؟ اس کی نہیں فکر کرے گا بندہ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر معاملہ خراب ہی ہوگا. راجہ ظفر صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے میرے ساتھ پہلا مراکش کا سفر کیا 1997 میں سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے. پھر انہوں نے ملیشیا کا سفر کیا. ملیشیا میں ہم نے یہ بھی ادھر گئے تھے، ایک عجیب بات دیکھی، آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں، اور یہ موت کی تیاری کے متعلق، کہ وہاں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں بہت بڑی مسجد، بہت بڑے جو ہے رہائشیں اور جگہ رہنے والی، وہ ہم دیکھتے تھے کہ جو ہر نماز پہ کہیں قریب سے ہی نکل کے ایسی رہائشیں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی تھیں کہ بوڑھے بوڑھے بندے، بوڑھی عورتیں 80 سال 70 سال 60 سال، وہ نکل کے ایک دم ایسے آتے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. وہ سارے اپنے بڑے جبے کبے اور بڑا لباس بھی سنجیدہ وہاں آتے. ہم حیران کہ یہ 5 وقت نماز میں یہ کیسے آ جاتے ہیں. وہ پتہ کیا ہوا رہا ہے، انہوں نے بتایا کہ پتہ یہ چلا کہ وہاں ملیشیا میں یہ انہوں نے طریقہ بنایا ہوا ہے، علماء نے ان کو بتایا کہ موت کی تیاری کرنی ہے. جو بندہ 60 سال کا ہو جاتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ تم اب دنیا سے فارغ ہو گئے ہو، تم نے دنیا بھی دیکھ لی، کام بھی کر لیا، کام والوں نے بھی تمہیں پینشن دے رہے ہیں، تو اب تم موت اس جہاں کی تیاری کرو جہاں جانا ہے. اب اس جہاں کی تیاری کرو جہاں جانا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا طریقہ ادھر، وہ پھر اپنا جو ان کی پراپرٹی، مال دولت ہوتی ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں اپنے بچوں، جو بھی ہم بھی فارغ ہونا چاہتے ہیں، یہ بچوں یہ لو. دوسرا وہ یہ کام کرتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی، کوئی زیادتیاں، جب وہ بندہ جوان ہوتا ہے، جب بندہ نشے میں سمجھ دنیا میں ہوتا ہے، وہ بعض دفعہ کر جاتا ہے غلطیاں، کسی کی زمین قبضہ کر لی، کسی کے ساتھ لڑائی کر لی، کسی کچھ، وہ ساری معافی تلافی کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کے کہ بھئی اب ہماری عمر 60 سال ہو گئی ہے، ہم دنیا سے فارغ، ہم نے بچوں کو بھی دے دیا، اب جو ہمارے ساتھ تمہارا، وہ پھر کہتے ہیں کہ ان کے دروازے سے نہیں اٹھتے جب تک وہ معاف نہ کریں. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں معاف کرنا، تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہمیں رشتہ نہ دیا، ہمیں وہ نہ دیا. کہتے ہیں 2 دن ان کے دروازے کے باہر وہ بیٹھے رہتے فٹ پاتھ. وہ ارد گرد والے بھی جو ہے جانے والے، وہ یہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو معافی مانگنے آئے، اس نے مرنا ہے یا اس کی آخرت کے لیے، اور یہ معاف نہیں کر رہا. تو وہ ارد گرد والے بھی ملے، یار یہ کیا کرتے ہو، بوڑھا بندہ ہے، بوڑھی، اور جو بھی ہوا. اس طرح وہ معافی راضی کر کے لوگوں کو، وہ پھر اتنی دولت صرف جو ہے وہ بچا لیتے ہیں، وہ جمع کرا دیتے ہیں اس ادارے میں، اس سمجھ لیں سوسائٹی میں، کہ جو ان کو مرنے تک ان کا کھانا، ان کی رہائش، ان کی تربیت اور ان کو جو موت کی تیاری کراتے ہیں، وہ سارے تقریباً وہ ادھر آ جاتے ہیں. وہ ایک چھوٹا چھوٹا کمرہ ہے، بس وہ مطلب ہے کہ نماز پڑھی، درس ہوا، موت کی تیاری کے مطابق کیسے تیاری کرنی ہے، کیسے مرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تو یہ طریقہ مجھے تو بہت پسند آیا. چلو بندہ اگر یہ نہ بھی کرے تو کم از کم جب عمر بڑی ہو گئی 60 سال،
اس وقت بندے کو اپنے معاملات سارے درست کر لیں چاہیے. تو وہاں یہ رواج ہے کہ جتنے بزرگ ہیں بوڑھے ہیں وہ اس طرح کے. تو اب وہ رات دن بچے ان کو ملنے آتے ہیں, کبھی ہفتے میں وہ چلے جاتے ہیں لے جاتے ہیں, نہیں تو وہ ادھر رہتے ہیں کہ ہم تو اب آخرت کی تیاری کر رہے ہیں, ہم تو اب نے مرنا ہے, کبھی بھی مرنا ہے. تو ان سب کی کتنی اچھی موت ہوتی ہے, دنیا سے فارغ, معافی تلافی سب کچھ کر کے اپنا فارغ. ہمارے ہاں یہ ہے, ہماری عمر بھی بڑھ رہی ہے پھر بھی پراپرٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ معافی تلافی کرنی ہے. اولاد ہے وہ انتظار کریے کب یہ دنیا سے جائیں گے, اور مطلب یعنی ہمارے نام یہ لگوائیں گے, یہ کر رہے ہیں وہ بھی. اچھا تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اپنا بھی حق ہوتا ہے, شریعت نے حق دیا ہے تو اپنا بندہ محفوظ رکھے. باقی 60 سال جن سے, یہ تو بہت انہوں نے 60 سال کی ہوئی ہے, بلکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے. امام جلال الدین سیوطی شاذلی سلسلے کے بزرگ ہیں, وہ انہوں نے تقریباً 400 سے 500 تک کتاب لکھی ہے, اور یہ وہ ہستی تھے جنہوں نے 70 مرتبہ بیداری میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے, خواب میں نہیں جاگتے ہوئے. اتنی بڑی ہستی تو مشہور ہے پوری دنیا میں. مصر کے بزرگ تھے امام جلال الدین سیوطی. وہ فرما رہے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں انہوں نے 450-500 کتاب لکھ ڈالی تھی. انہوں نے کہا یا اللہ میرے پاس جو دین تھا, جو میرے علم تھا, میں نے لکھ دیا, پہنچا دیا. اب انہوں نے کہا میں نے اب فارغ کر لیا صرف اللہ کی یاد کے لیے اپنے آپ. وہ جامعہ ازہر کے بہت بڑے استاذ تھے, شیخ الحدیث تھے. تو وہ بس 2 ذکر کے حلقے اور ایک درس دیتے, باقی وہ اللہ اللہ اور آخرت کی تیاری. کہتے 40 سال کے بعد پھر کیا رہ گیا دنیا میں, دیکھ لیا بندہ جوانی ہے, اب اس کے بعد ڈلنا ہے. اب اس کے بعد اگر بندہ دنیا میں جو ہے وہ انوالو ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ غلطیاں کرے اور مت دشمنیاں پالے جو ختم نہ ہوں, اور یہ تو مختصر سا وقت ہے. تو اس لیے جو ہے ہم جو زندہ لوگ ہیں, میری عمر 50 سال ہے, ہمیں اب چاہیے کہ اس جہاں کے بارے میں سوچنا, ادھر کے بارے میں نہ صرف سو. ادھر اتنا ہی بھائی گزارا ہو گیا, آپ نے کام بھی کر لیا, شادی بھی کر لی, بچے بھی ہو گئے, اچھا جی اب میں دوسری شادی کر لوں. ایک شادی کر کے دیکھ لیا کیا ہوا اور کیا معاملہ ہوا ہے, ٹھیک ہے اب جو ہے وہ یہ میں دوسری, میں تیسری. ہمارے وہی لوگ پوچھتے ہیں, کل بھی پوچھ رہا تھا ایک بندہ, صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے انہوں نے کہا کہ ایک شادی تو آپ کی پہلے ہوئی ہے جسم اور روح کی, یہ بھی تو 2 چیزیں ہیں نا, روح ادھر تھی جسم ادھر تھا. روح اور جسم کی شادی آپ انسان بن گئے, کیا اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اس شادی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ روح کو صحیح کھانا دے رہے ہیں, روح خوش ہے, جسم بھی خوش ہے. تو میں کہا میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا 2 3 4 کرو, لیکن بعد والی آیت ہمارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں. اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تمہیں خوف بھی ہے, خطرہ بھی ہے, تمہیں شک بھی ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی, اور اگر ایک کا بھی ایک کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کچھ نہ کرو. میں کہا میں تو اس کا میرے تو یہ رائے ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو ایک بھی نہیں کرنی چاہیے, ہم ان پر بھی ظلم کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ لڑائی جھگڑے آئے دن, میاں بیوی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, مار رہے ہیں, یہ لڑائی. میں کبھی ایک بھی نہیں کرنی, تم دوسری کا پوچھ رہے ہو. اور دوسری تو ہے ہی اس کے لیے کہ جو بندہ بالکل پرفیکٹ رہ رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے مطلب معاملہ ہے, اس لیے نہیں بولنا یہ نہیں اپنا. تو اللہ نے 2 نہیں آپ 70 کرنا ہے, لیکن اس جہاں میں جا کے یہاں اس کی تیاری کر لو. یہاں 50 سال 60 سال عمر ہو گئی ہے, یہاں شادی وغیرہ کر کے دیکھ لیا ہے, اب یہاں تو ٹائم ہی زیادہ نہیں ہے. جو 10-15 سال ہیں وہ تیاری کرو اس جہاں کی, وہاں جا کے آپ 2 کرنا, 5 کرنا, 10 کرنا, کوئی پابندی نہیں. تو یہاں جو ہے اب اس جہاں کی تیاری. تو بات یہی ہے کہ جو ہم زندہ لوگ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم کیسے مرنا ہے. دیکھیں نا, زندگی کی تیاری بندے نے کی ہے, مرنے کی تیاری مطلب کیسے. تو اس کے متعلق جو ہے ایک تو سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن لیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ میں ان پڑھ بندہ ہوں,
مجھے کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے. جس طرح ہمارے لوگ کہتے تھے سانو تے کچھ پتہ نہیں، اسی تے جی ان پڑھ لوگ ہاں سیدھے سادے وغیرہ. ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ بھئی ایک بندہ علم بھی نہیں ہے، تعلیم بھی اتنی نہیں ہے، تو وہ رب کو کیسے راضی کرے؟ وہ رب کو راضی کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے. اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، موٹا موٹا سیدھا سادہ مسلمان ہے. انہوں نے فرمایا اس کے لیے بھی رستہ موجود ہے، اس کے لیے بھی رستہ موجود ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمیں پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے زیادہ علم نہیں ہے جی، پتہ نہیں کیا. فرمایا اس کے لیے بھی راستہ موجود ہے. کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ 3 کام کرے وہ. جو نہیں پتا اس کو چھوڑ دے. وہ تو کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، چھوڑے، بھول جائے، وہ تو ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. جو نہیں پتا ٹھیک ہے نہیں پتا. فرمایا پہلی بات یہ، جو اس کو پتہ ہے، جو اس کے علم میں ہے کہ ان چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اب جس کے بارے میں اس کو علم ہے کہ ان چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو پتہ ہوگا نا. اللہ جھوٹ سے ناراض ہوتا ہے، بے ایمانی سے ناراض ہوتا ہے، گالی گلوچ سے ناراض ہوتا ہے، شراب سے ناراض ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کو پتہ ہے. فرمایا جتنا کچھ پتہ ہے وہ ان چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان سے بچے، اور جن چیزوں کا پتہ ہے اللہ راضی ہوتا ہے ان کو کرے، اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرے اور چلتا رہے. یہ اس سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں ان پڑھ بندوں کے لیے جن کو کچھ نہیں پتا، ان کے لیے بھی انہوں نے رستہ واضح کر دیا. کیونکہ ہمارے ہاں تو بہانے، او جی میں تو پڑھے ہی کچھ نہیں، حالات بڑے خراب تھے، مجھے والدین نے نہیں بھیجا، میں تو بچپن سے کام کرتا رہا. لیکن کچھ تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے. مثلا یہ ان پڑھ بندے بھی جتنے ہم ہیں، ان کو بھی پتہ ہے نماز پڑھنے سے رب راضی ہوتا ہے، سچ بولنے سے رب راضی ہوتا ہے، نرمی کرنے سے، کسی کی مدد کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، غصہ برداشت کرنے سے رب راضی ہوتا ہے. یہ اتنا تو پتہ ہے. اور ان پڑھ بندہ بھی ہے، اس کو اتنا پتہ ہے جھوٹ سے رب ناراض ہوتا ہے، بے ایمانی سے ناراض ہوتا ہے، غصہ خام خواہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے، کسی کو تکلیف دینے سے ناراض ہوتا ہے، نمازیں نہ پڑھنے سے اتنا تو پتہ ہے. تو آج پتے کا جھگڑا نہیں ہے، عمل نہ کرنے کا سارا مسئلہ ہے. پتہ ہر بندے کو مجھے وہ عالم اور مفتی ہے اپنے حساب سے، اور سیاست دان ہے. سیاست کا مسئلہ اس سے پوچھ لے. دین کا مسئلہ وہ کہ میں نے تو فلاں کو سن رہا ہوں، میں تو فلاں یوٹیوب پہ یہ سنا، فلاں نے یہ کہا، وہ جتنے مرضی. تو مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو پتہ ہے وہ سیدنا عبدالعزیز الدباغ رحمۃ اللہ نے فرمایا جو پتہ ہے وہ کرو، جو پتہ ہے نہیں کرنا وہ نہ کرو، اور عملوں پر بھروسہ نہ کرو. تم رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو، رحمت پر، تو تمہارا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب چند باتیں، چند ٹپس جو ہے وہ موت کی تیاری. جیسے میں نے آپ نے مرنا ہے، کسی وقت مر سکتے ہیں. اب اس وقت تو تیاری نہیں ہونی، تو ابھی پہلے کرنی ہے. ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ مجھے یک دم جو موت آتی ہے نا، فوراً بندہ آئے مر گیا فوراً، اس سے بچانا. فجع اس کو کہتے ہیں، یک دم مطلب فوراً بندہ چلتا پھرتا بندہ گر گیا، مر گیا. آپ نے فرمایا یا اللہ مجھے اس موت سے بچانا، میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتا. اسی لیے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہلے بیمار ہوئے کتنے دن، یہ سارا یعنی ان کو اس طرح جس طرح انہوں نے دعا کی اللہ نے. اب ہمارے ہاں کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بڑی اچھی چیز ہے، جو فلاں دا پتہ ہی لگا ہوا ہے، ٹر رہا ہے وہ چلا گیا. وہ اس لیے آپ علیہ السلام فرمایا کہ جس بندے کو یکدم موت نہیں آتی، ٹائم ملتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، اس کے لیے وہ سنہری موقع ہوتا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان جو معاملات خراب ہیں وہ صحیح کر سکتا ہے. وہ دوسروں سے معافی تلافی کر سکتا ہے، اپنا لین دین سیدھا کر سکتا ہے، اپنی توبہ طائب کر سکتا ہے، اپنی جو معاملات وصیت وغیرہ کرنی. تو ایک تو یہ یعنی دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ ارذل العمر، ایسی عمر سے بھی مجھے بچانا جس میں بندہ دوسروں کا محتاج ہو جائے بالکل، اور ایسا بڑھاپا جس سے وہ بیچارہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا. کہ یا اللہ بھائی
صحت میں بھی، اور ایسی یکدم بھی نہ مجھے عطا فرمانا کہ مجھے تیاری کا، ان کو تو ضرورت نہیں تھی تیاری کی، لیکن ہمارے لیے بات کی جا رہی ہے. تو اس لیے ایک تو یہ دعا کرنی چاہیے، اور یہ خوش قسمتی ان بندوں کی کہ جو بندے کو ٹائم مل جائے، کو ڈاکٹر بتا دے بھئی آپ کے مسئلہ ہے، آپ 2 ماہ 4 ماہ یا 6 ماہ کینسر ہو گیا، تو وہ بڑی نعمت ہے اصل میں، اس کے لیے انعام ہے یہ چیز، کیونکہ اللہ چاہتا تو ایک دم اس کو لے جاتا. تو یہ اللہ پاک جو موقع دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت اور یعنی ہوتی ہے. تو ہم ابھی جو بحیات ہیں، زندہ ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نے مطلب کیسے مرنا ہے. اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی کے بیمار پرسی کے لیے گئے. وہ سخت بیمار تھے، موت کے قریب تھے. اب دیکھیں ہمیں بھی پتہ چل جائے گا اس سے کہ ہم نے کیا مرتے وقت سوچنا کیا ہے. مرتے وقت اگر غلط سوچا تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ بندے بن سکتا ہے. یہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلقین فرما رہے ہیں. اس کو پوچھتے ہیں کہ اے نوجوان، مطلب یہ ہے کہ تمہاری موت قریب ہے، تمہارے دل میں کیا بات چل رہی ہے، کیا سوچ چل رہی ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے عرض کی ادب کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے میرے عملوں کے مطابق فیصلہ کیا تو میں بڑے نقصان میں اور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. خوف ہے، مجھے ڈر ہے، اگر میرے عملوں پر فیصلہ ہوا تو میرا مسئلہ بہت خراب ہے. ساتھ ہی میں اللہ کی رحمت پر امید رکھ رہا ہوں، بھروسہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک رحمت والا اگر رحمت سے معاملہ کرے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ آپ علیہ السلام سن رہے ہیں اس کی بات. آپ نے سن کے جو پاس بیٹھے تھے صحابی، فرمایا سن لیا اس نے جو کہا؟ جی ہاں. فرمایا کہ جو بندہ بھی، یعنی اب ہماری سب کی بات ہو رہی ہے، مرنے کے قریب ہو اور اس کے اندر یہ 2 چیزیں آ جائیں کہ وہ اپنے گناہوں سے ڈرے، اپنے اعمال سے ڈرے، اور رب کی رحمت پر امید رکھے، تو جس سے وہ ڈر رہا ہے اللہ اس کو بچا لے گا، اور جس کی امید رکھ رہا ہے اللہ اس کو دے دے گا. تو یہ گویا ہمیں نسخہ بتا دیا، ایک ٹپ دے دی گئی کہ جب مرنا ہے تو سوچنا کیا ہے. یعنی یہ نہیں سوچنا کہ میرا فلاں عمل مجھے بچا لے گا. مثلا ایک بندہ، اچھا میں حج کیتا، میں صدقہ دیتا، میں پھر مسجد بنائی، ہو سکتا ہے آپ کا قبول ہی نہ ہوا ہو، آپ اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اس کی ویلیو ہی کچھ نہیں اللہ کے ہاں، آپ تو مارے گئے. تو نیک عمل پر بھی بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ ان کی قبولیت کا توکل، امید اللہ پاک کی رحمت سے لگانی ہے. نیک عمل کو بس یہی کہ یا اللہ قبول کر لے. کل بھی میں مثال دے رہا تھا، ہم تو نیک عمل کا سمجھ کے بہت کام کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا گھر بنایا جس کو کعبہ شریف کہتے ہیں. مشکل سے دیوانیں کھڑی کی، ایک ایک پتھر لے کے مزدوری. آج تو دیکھیں نا، جو اب ہم بناتے بھی ہیں زیادہ پیسے دے دے جی 100 پاؤنڈ ہے ایک مسلح دا، وہاں جا کے سیمنٹ تو نہیں لگاتے، وہاں جا کے پتھر تو نہیں رکھتے، وہاں جا کے زمین تو نہیں کھودتے. وہاں تو مفت کی بات ہے، 100 پاؤنڈ لے لو، 500 پاؤنڈ لے لو، 1000 پاؤنڈ لے لو. وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے پیسے بعض دفعہ حلال کے ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ جو ہے. تو وہ کل ہی کوئی بات کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، تو اس نے کہا، ایک بندہ کہنے لگا جی حج پہ جو جا رہے ہیں یہ ملکہ کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا. میں نے کہا ملکہ کو کیا فائدہ حج کا؟ یہ جو لوگ بینیفٹ پہ ہیں یہ سارا ثواب ملکہ کو ملتا ہے اس کا. اچھا وہی اس یہ جو دیو ہو رہی ہے جا رہے. تو مطلب یہ ہے کہ یعنی گھر جو اللہ کا جو بنانا، کوئی نیکی بھی کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک فرماتا جب دیواریں ایسے کھڑی کی، کعبہ شریف بنا، کتنی بڑی پہلا گھر اللہ کا بنایا. حضرت اسماعیل نے مدد کی، جبریل علیہ السلام نے وہ حجر اسود لے کے آئے جنتوں سے. تو اس کے بعد پھر قرآن کیا فرماتا ہے، انہوں نے کیا کہا کہ یا اللہ میں بہت بڑا کام کیا ہے تو مجھے اجر دے. انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
یا اللہ یہ میں نے گھر بنایا ہے، اگر تو قبول کر لے تو یہ تیرا فضل ہے، یہ میرا عمل اس قابل نہیں، میری عبادت اس قابل نہیں کہ تیری شان کے لائق ہو، تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا، اور یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میری طرف رجوع فرما، میری طرف توجہ فرما، اس میں جو کمی کوتاہی ہے وہ معاف فرما، انک انت التواب الرحیم، کہ تو تواب ہے اور رحیم۔ دیکھیں یہ ہے انبیاء کا ذہن، یہ ہے انہوں نے سکھایا کہ نیکی کرو تو کیا ذہن ہونا چاہیے۔ ہم نیکی کریں، میں تو فلاں یہ کیا، میں 1958 میں آیا تھا، اس وقت کوئی نہیں تھا، میں نے یہ کیا وہ کیا، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، اچھا بچے پالے وہ کیا، نہیں، نیکی کر کے یہ ذہن ہونا کہ یا اللہ تو قبول فرما لے تو بڑی بات ہے، اور اس میں جو کمی کوتاہی۔ تو نقطے کی بات یہ عرض کر رہا ہوں، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، وہ وقت آنا ہے، اس وقت سوچنا کیا ہے، اس وقت بھی کوئی بتانے والا ہوتا، بندہ پریشان ہوتا ہے۔ سوچنا اس وقت یہی ہے کہ یا اللہ جو میرے عمل ہیں اگر ان وجہ سے تو فیصلہ کرے گا تو میں مارا گیا، مجھے ختم ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اور اللہ کی رحمت سے امید لگانا، عملوں سے امید نہ لگائے، عملوں سے امید نہ لگائے، رب سے امید لگائے، کیونکہ عمل کا اعتبار نہیں، وہ ہو سکتا ہے قبول ہی نہ ہوا ہو، اس میں وہ طاقت ہی نہ ہو۔ دوسری چیز، مرتے وقت ہر بندے ہم دعا کرتے ہیں روزانہ، یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، لیکن کلمہ کن کو نصیب ہوتا ہے یہ بھی سن لیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ 3 کام کرو، اگر کلمہ چاہتے ہو تمہیں نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ ایک تو یہ کہ دن میں زندہ رہتے ہوئے غلط کلمے کہنا بند کر دو، مطلب گالی گلوچ غیبت یہ بند کرو۔ اگر اس زبان سے چاہتے ہو کہ موت کے وقت سچائی آ جانی ہے زبان سے، جھوٹ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، تو اگر چاہتے ہو موت کے وقت پاک کلمہ جاری ہو تو اب بھی ناپاک چیزیں زبان سے کہنا، گندی گالیاں یہ وہ، یہ فرمایا ایک تو یہ بند کرو۔ دوسرا انہوں نے فرمایا کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ موت کے وقت روحیں قبض فرماتا ہے، اور نیند کے وقت بھی، یا نیند کے وقت بھی روح جو ہے کا تعلق جو ہے جسم سے ٹوٹتا ہے، لیکن وہ عارضی ہوتا ہے، وہ پھر یعنی جاری رہتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے مرتے وقت جب بڑی موت آئے، ایک چھوٹی موت ہے، چھوٹی موت کون سی ہے؟ نیند۔ بڑی موت کون سی ہے؟ وہ جو ہمیشہ پھر تعلق بندے کا روح کا جسم کا ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہے بڑی موت۔ چھوٹی موت کون ہے؟ اس کی بہن نیند، وہ بھی موت کی طرح ہوتی ہے۔ تو فرمایا وہ چھوٹی موت میں کلمہ پڑھنے کی پریکٹس کرے، تاکہ جب وہ بڑی آئے گی تو اس نے تو پریکٹس کی ہوئی ہے، اس نے تو مشق کی ہوئی ہے۔ مطلب کیا کہ سوتے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے سوئے۔ فرمایا جو سوتے ہوئے پریکٹس کرے گا چھوٹی موت کے وقت کلمہ پڑھتے پڑھتے میں سوؤں، اس کو موت کے وقت بھی اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ وہ اگر مطلب یعنی نہ اس وقت پریکٹس کرے، اس وقت تو پھر کئی لوگ مرتے دیکھے ہیں، اچھا وہ میری پراپرٹی فلانے نو دے دیو، او فلاں عورت نو یہ میسج، یعنی یہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جس طرح بندے زندگی گزارتے ہیں اور جیسی سوچوں میں سوتے ہیں، موت کے وقت بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ پھر زبان پہ جاری ہو جاتے، بندے کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ اس کا اپنا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا عمل انہوں نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کلمے پر موت ہو، میں کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان کے ساتھ مروں، فرمایا کہ جب رات کو جاگ آ جائے، آدھا سویا ہے آدھا جاگا ہے، تھوڑی سی آنکھیں کھلی ہیں، ادھر سائڈ بدل لی سائڈ بدل، یعنی تھوڑی سی جاگ آ جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرے، چاہے آدھا سویا ہوا ہے، اللہ کا نام لے، رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار، یہ دعا بھی فرمائی، یا چلو اللہ اللہ کرے یا سبحان اللہ پڑھ لے۔ فرمایا اب یہ جو آدھا ہوش میں ہے آدھا بے ہوش ہے، پھر بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو جب موت کی بے ہوشی طاری ہوگی اس وقت اللہ کو یاد کرے گا۔
یہ پریکٹس ہوتی ہے نا، جس طرح مطلب فٹ بالر پریکٹس کرتا ہے، آپ ڈرائیونگ کی پریکٹس کرتے ہیں تو وہ پھر آپ پاس ہو جاتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں. تو کلمے پر مرنے کی بھی پریکٹس ہے. وہ پریکٹس کیا ہے؟ یہی 3 چیزیں بتا رہا ہوں. ایک تو زبان کو غلط چیزوں سے بچائے، دوسرا سوتے وقت کلمہ پڑھتا جائے، اور رات کو جاگ آئے. اور آخری بات پھر اس پہ ختم کرتے ہیں کہ بری موت سے بچنا کا طریقہ، کہ بری موت نہ ہو بندے کی، بے ایمان ہو کے نہ بنا بندے، منافق ہو کے نہ مرے، کافر ہو کے نہ مرے. تو فرمایا کہ سارے غلط کاموں سے بچنا چاہیے، ہر چیز جو بری ہے اس سے بچو، لیکن ایک کام سے بالکل 100% چاہے جو بھی ہو جائے وہ کبھی نہ کرنا. اس سے جو ہے بری موت ہوتی ہے. وہ کون سا کام؟ مثلا ایک بندہ ماں باپ کی بات نہیں سنتا، ماں باپ کہ ادھر جاؤ وہ ادھر جاتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں یہ کرو وہ نہیں کرتا، یہ بھی ایک جگہ ہے. ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت پر چلو، یہ نہیں چل رہا. وہ فرمایا نماز پڑھو، یہ نہیں کر رہا. اللہ پاک نے حکم دیے، نبی علیہ السلام حکم دیے، صحابہ نے تعلیمات دیں، بزرگوں نے دیں، والدین کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بندہ کر نہیں رہا. فرمایا اس کی بخشش کی گنجائش ہے، اس کی موت اچھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہے نافرمان، مطلب غلطی کر رہا ہے. کس کی موت بری ہے؟ فرمایا ایک چیز لکھ لو کہ یہ میں نے 100% بھول کے بھی، غصے میں بھی، کبھی بھی یہ میں اس طرف جانا ہی نہیں کرنا ہے، یہ ایٹم بم ہے میرے لیے، اس کے بعد ہر شے تباہ ہو جاتی ہے. وہ کیا؟ بے ادبی. بے ادبی نیچے سے شروع ہو جائے. مثال کے طور پر والدین ہیں، نہیں بندہ ان کی بات سن رہا، اس کی بخشش ہو سکتا ہے ہو جائے، کوئی نیکی کام آ جائے وہی خوش ہو جائے. لیکن جب وہ بدتمیزی کرے گا، بے ادبی کرے گا، والدہ کو برا بھلا کہنا، والد کو برا بھلا اس کے سامنے بحث کرنا، اس کے بعد پھر جتنے وہ آ جائیں، مثال کے طور پر صحابہ اکرام، اولیاء اللہ، کسی ولی کو آپ مانتے ہیں نہیں مانتے، ان کی بات سنتے ہیں نہیں، کسی بزرگ کی بات عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ ایک اور بات ہے. لیکن ان کی بے ادبی کرنا، بزرگوں کی، علماء کی بدتمیزی کرنا، ان کی غیبتیں کرنا، ان کی، یہ بے ادبی میں اور گستاخی میں یہ گستاخی ہو جاتی ہے. اس کے بعد اوپر آ جائیں، پھر تابعین ہیں، تابعین جو تبع تابعین اور تابعین بزرگ گزرے ہیں، ائمہ، امام ابو حنیفہ ہیں، امام حسن بصری ہیں، اس طرح امام زین العابدین، اس طرح کے جو تابعین بزرگ ہیں. تو تابعین کی بھی بے ادبی نہ کرے. بات مان رہا ہے، سن رہا ہے، نہیں مان رہا، وہ اس کی الگ بات ہے. اس طرح اس کے اوپر آ جائے صحابہ اکرام، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کے حضرت وحشی تک، سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، جتنے بھی آخری صحابی جو ہوئے وہ ان تک، ان کی بات سنتا ہے، ان کے طریقے پر چلتا ہے، نہیں چلتا، اس کی بخشش ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو بھی جاتی ہے، کیونکہ وہ چلو کمی کوتاہی ہر بندے میں ہوتی ہے. لیکن کسی کی شان میں بے ادبی گستاخی نہ کرے. فلاں صحابی نے یہ کیوں کیا، فلاں نے یہ جنگ کیوں کی، فلاں نے یہ کیوں کیا. اللہ نے آپ سے پوچھنا ہی نہیں اس چیز کا. اللہ پاک نے آپ سے پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھنا ہے بھی ہم کیا کرتے رہے ہیں. ان کے بارے میں تو ہم سے سوال ہی نہیں ہونا. ہم اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں. پتہ ہی نہیں 1200 سال پہلے کیا ہوا، یہاں تو نہیں پتہ. اب میں تو سیاسی بندہ، یہ دنیا کی جو سیاست ہے اس کا میں نہیں ہوں، پتہ ہی نہیں مجھے، میں کیوں دل ہر چیز چاہتا ہے میں سیاست کروں. تو میں کہتا ہوں مجھے علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. تو یہ بندہ جس کا پتہ ہی نہیں وہ کہتے مجھے نہیں پتہ، تو مجھے نہیں پتہ. لیکن دیکھیں عمران خان ہیں، دوسری پارٹیاں ہیں، وہ ہر ایک کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں. لوگ اس سے کنفیوز ہو گئے. کوئی کہہ رہا ہے جی فوج کرا رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی یہ بندہ بڑا ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی نہیں یہ بھی فراڈی ہے. یعنی سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، 5-5 10-10 سال کی زندگیاں ان کے سامنے ہیں، ٹی وی سامنے ہے، ویڈیو لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی بندے کنفیوز ہیں. یہیں سے پوچھ لیں، کوئی کہے جی ہم تو نون کو ماننے والے وہ ٹھیک ہیں، کوئی کہے جی نہیں جی ہم، یہاں سے پتہ چل جائے گا آپ کو. یعنی بندے کے کنفیوژن اتنا ہے کہ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود پھر بھی وہ کنفیوز ہے. ایک آتا ہے وہ آپ سمجھتے یہی سچا ہے. آپ ARY دیکھیں گے آپ کو لگے گا یہ ایک یہی ہے سب کچھ سچ ہے.
جیو دیکھیں گے لگے گا وہ دوسری پارٹی سب سچی ہے. یعنی دونوں نیوز چینل ہیں, نیوزیں بھی دے رہے ہیں, یہ بھی جھوٹی دے رہے ہیں, کچھ مطلب اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کچھ. تو مثال دے رہا ہوں کہ موجودہ وقت میں جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں ان کو بارے میں بھی فیصلہ کرنا مشکل ہے کون صحیح ہے کون نہیں. 1200-1300 سال پہلا جو صحابہ کرام میں ہوا, جو وہاں اس وقت واقعات ہوئے, اس کی تو ہمیں اگ سگ ہی نہیں, ہمیں زبان ہی نہیں کھولنی چاہیے, پتہ ہی نہیں سوائے خیر کے, سوائے بھلائی کے, سوائے ادب کے, احترام کے, کہ اتنا پتہ ہے کہ ان ہستیوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی, نبی علیہ السلام نے بشارتیں ان کو جنتی کی دیں. تو بھائی اس کے بعد پھر کیا ہے؟ تو وہی بات بتا رہا ہوں کہ والدین کے ادب سے شروع ہوں, پھر ولیوں کا, پھر صحابہ کا, اہل بیت اطہار کا. اہل بیت اطہار کون ہے؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا, سیدنا علی, امام حسین, امام حسن, اور جتنے اہل بیت خانوادہ کے یعنی ہستیاں ہیں وہ اہل بیت, سیدہ زینب, سارے جتنے کربلا میں تھے ہستیاں, ان کا بھی ادب احترام. ان کی بات نہیں مانتا وہ الگ بات ہے, اس کی معافی ہے ہو سکتی ہے, لیکن بے ادبی کرے گا, گستاخی کرے گا اس کے بعد پھر اوپر آ جائے انبیاء کرام علیہم السلام. کسی نبی کی بات نہیں سن رہا بندہ, انہوں نے کہا سچ یہ بندہ نہیں سن, ٹھیک ہے نافرمانی ہے لیکن یہ بدبخت نہیں بنے گا. نبی علیہ السلام کی بھی بات اگر یہ عمل نہیں کر رہا, یہ گناہ گار ہے لیکن بدبخت نہیں ہے ابھی. لیکن جب یہ کوئی بے ادبی اور گستاخی کی کیٹیگری میں چلا جائے گا پھر یہ اس کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا. اور اسی طرح پھر اللہ کی بارگاہ کا ادب, کہ اللہ کی بارگاہ کا ادب کہ کوئی ایسا نہ کلمہ کہنا یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں, جیسے نبی علیہ السلام فرمایا زمانے کو برا نہ کہو. اللہ پاک فرمایا زمانے کو برا, زمانہ تو وقت تو میں نے پیدا کیا ہوا ہے, تم عمل غلط کرتے ہو کہتے ہو زمانے کو برا. ٹائم میں کیا خرابی ہے؟ ٹائم تو ایک نعمت ہے, مال تو ایک نعمت ہے, اب غلط استعمال تم کرتے ہو, کہتے ہو پیسہ بری چیز ہے, یہ چیز وہ چیز ہے. اسی طرح جو ہے یعنی اللہ کی بارگاہ, جیسے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ جی موسم بڑا خراب ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ موسم خراب نہیں ہے, موسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا, یا ٹھنڈا ہوتا ہے یا گرمی ہوتی ہے, وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو خراب نہیں کہتے, یہ کہتے ہیں جی سردی ہے, سردی لگ رہی ہے, یہ کہتے ہیں جی گرمی ہے, یہ گرمی لگ رہی ہے, یہ کہتے سکتے ہیں جی بارش ہے, مطلب بارش ہے ضرور ٹھیک ہے, لیکن وہ اس حساب سے اپنا اچھا ہے. تو اللہ کا جو عمل جو اللہ کنٹرول کر رہا ہے, تو اللہ جو فیصلے کرتا ہے وہ حق. تو اللہ کی بارگاہ کا بھی ادب قائم رکھے, کوئی ایسی بات نہ زبان سے کہ اس کی بھی ادبی. تو اب یہ نیچے سے جیسے میں عرض کر رہا ہوں, یہ مرنے بدبخت ہونے سے بچنا اور نیک بخت ہو کے مرنا, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر گناہ گار بھی ہیں تو آپ کی موت اور آخرت اچھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر گستاخ ہیں والدین کے, صحابہ کے, تابعین, تبع تابعین کے اور ولیوں کے, پھر نبیوں کے جا کے بندے کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بزرگوں نے ہمیں نبی علیہ السلام نے کیا تعلیم دی, ولم, جو بندہ بڑوں کا ادب نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں, نہ وہ میرا امتی ہے. حضور علیہ السلام تو ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں, کسی والدین کا نہیں, ہر بڑی عمر کا سفید داڑھی والا بزرگ ہے, فرمایا کہ جس نے اس کی عزت کی اس نے میری عزت کی. اللہ پاک کی ایک حدیث ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میری عزت کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے اس کو وہ عمر دی ہے. تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا جو میری امت کی تکلیف دے مجھے یعنی جو ان کی عزت کرتا ہے وہ ان کی عزت کر. مطلب یہ کہ والدین سے بھی اٹھ کر پھر جو عام بوڑھے لوگ ہیں, بزرگ, نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کا بھی احترام کرو. اگر نہیں کرے گا تو فرمایا میرے ساتھ تو اس کا تعلق نہیں ہے, میں تو ایسی تعلیم نہیں دیتا. تو وہ کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ اس کا شیطان کے ساتھ تعلق ہے. وہ بڑوں کا بے ادب, جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, شیطان جو ہے ان کا ادب نہیں کر رہا, حالانکہ ان کا مقام مرتبہ بڑا ہے. تو وہ یہ چیزیں, تو یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو کلمے پر مرنے کا طریقہ کہ بندے کا رات کو بندہ پڑھے اور مطلب سوتے وقت. دوسرا جو ہے اگر بندہ بری موت سے بچنا چاہتا ہے
غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، لیکن غلطی ہو جائے تو گنجائش ہے، گستاخی کی، بے ادبی کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ بندہ پھر اس چیز سے بچے۔ تیسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ بندوں کو معافی جو ہے اللہ کو پسند ہے۔ یہ جو ہم لوگ، بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ان کی پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 50 سال ہو گئے، 40 سال لوگوں نے جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں وہ ساری ادھر جمع ہوئی ہیں، دل میں آ گئی ہیں پریشانیاں، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس نے میرے خلاف ہو گیا، وہ مجھ سے حسد کرتا ہے، اس نے میرا یہ کھا لیا، وہ کھا لیا۔ تو 40 50 60 سال کی تو وہ زیادتیاں اس کے اندر ہیں۔ اب اس وجہ سے اس کو ڈپریشن بھی ہے، سٹریس بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ تو وہ بزرگوں نے فرمایا کہ بس وہ اگر وہ پریشانی ختم کرنا چاہتا ہے، سٹریس اور یہ کہتے ہیں ڈپریشن ہو گیا، سٹریس ہو گیا، ختم کرنا چاہتا ہے، 2 نسخے، 2 گولیاں لے لے، ختم ہو جائے گا۔ نمبر 1 کیا فرمایا؟ سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے جس نے اس کے ساتھ کوئی برا بھلا کیا۔ فرمایا اس کا ڈپریشن نیچے آنا شروع ہو جائے۔ یہ گولی لے، یہ ڈاکٹر کی جو گولی لیتے ہیں نا اس سے یہ ختم نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے پیراسیٹامول لیتے ہیں، سر درد ادھر ہی ہے، دانت کی خرابی ادھر ہی ہے، درد محسوس نہیں صرف ہو رہا۔ وہ جو ڈاکٹر دیتے ہیں نا اینٹی ڈپریسنٹ، وہ صرف یہ ہے پریشانی نہیں ختم ہوتی، وہ صرف یہ ہے کہ وہ نشے کی طرح آپ کو یعنی بے ہوش کر دے، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن پریشانی ادھر رہتی ہے۔ یہ جو نبی علیہ السلام نسخہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر دو، کوئی دل میں چیز نہ رکھو، یہ ہے اصل اینٹی ڈپریسنٹ کی میڈیسن۔ اور آپ نے جن نے سب سے زیادہ خدمت نبی علیہ 10 سال کی، ان کو آپ نے بھی یہ نصیحت کی، انس بیٹا رات دن میں ہو جاتی کمی کوتاہی، لوگ بھی کرتے زیادتی، رات اس طرح کبھی نہ گزارنا کہ تمہارے دل میں کسی کا غصہ بغض وغیرہ ہو۔ رات کو جس طرح بندہ سوتے وقت کیا کرتے ہیں لوگ اکثر، ہم کیا کرتے سب، سوتے وقت ہم ٹائلٹ جاتے ہیں، ٹائلٹ میں جا کے کیا کرتے ہیں، جو پیٹ کا گند ہے وہ نکالتے ہیں۔ اسی طرح دل کا گند بھی سوتے وقت نکال کے سونا چاہیے۔ دل کا گند بھی، پیٹ کا گند، اگر پیشاب آئے گا نیند نہیں آئے گی، اب وہ پیشاب اندر ہے، بیماری ہے، نیند نہیں۔ اسی طرح دل کا گند اگر اندر ہے تو پھر بھی نیند نہیں آئے گی، پھر ڈپریشن ہوگا، یہ ہے وہ ہے۔ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ ان کو بتائیں نہ بتائیں، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں فائدے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، کہ یا اللہ میں نے سب کو، جس نے میرے ساتھ کوئی کمی کوتاہی کی وہ بھی انسان ہے، میں نے ان کو معاف کیا، تو مجھے معاف فرما۔ اور خود بھی جو ہے بندوں سے معافی مانگے۔ اگر میں نے سمجھتا ہوں میں نے کسی سے زیادتی کی ہے تو فرمایا ایک تو معاف کرے، دوسرا معافی مانگے۔ ایک تو کام، ایک گولی تو یہ ہو گئی ڈپریشن کے ختم کرنے کی، تو وہ آپ کو سکون آنا شروع ہو جائے گا، ہر دن بدن وہ آپ کی جو ہے وہ پریشانی ختم۔ دوسری گولی یہ ہے کہ وہ اس لیے پریشانی بندے کو ہوتی ہے کہ بندے اور رب کا، امتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ہم نے زیادتی کی ہوتی ہے دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ۔ تو وہ اب دوسری گولی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے جو ٹوٹا یا کمزور ہے، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ میں نے یہ جو زیادتیاں، یہ جو غفلتیں، یہ جو میں غیبتیں اور چغلیاں یہ وہ کرتا رہا ہوں، یہ مجھے معاف فرما۔ تو اللہ سے معافی مانگے، اور دوسرا مخلوق کو معافی دے اور ان سے معافی لے، یہ اس سے سٹریس اور ڈپریشن آپ کا ختم ہو۔ آپ ایسے ہلکے پھلکے پھر رہے ہیں جیسے فرشتے ہیں، بھئی اس کے دل میں کچھ ہے ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پرندوں کی طرح، پرندوں کے دلوں کی طرح تمہارے دل ہونے چاہیے، اندازہ لگائیں، پرندے جیسے آئے ہیں گئے ہیں پھر رہے ہیں چارے ہلکے پھلکے۔ تو یہ جو ہم ٹن اور مطلب ہے کہ 2 من کے جو ہے بغض اور حسد، تو وہ یعنی کیسے ہو گئے؟ اللہ پاک، ابھی آپ دعا کریں گے، ہم بندے کہیں گے اے حضرت صاحب دعا کرنا، حالات بڑے خراب ہیں، حالات جو ہے میرے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا آپ چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں حالات بدلیں، تو اللہ پاک حالات اس لیے بھیجتا ہے کہ ہم بدلیں۔ اللہ پاک حالات بھیجتا ہے کہ ہم بدلیں۔ ہم چاہتے ہیں ہم نے نہیں بدلنا، یا اللہ تو اس حالت کو ہی بدل دے۔ یہ جو پریشانی بعض دفعہ آتی ہے بندے کو بدلنے کے لیے، بیماری آتی ہے بندے کو بدلنے کے لیے، نعمت آتی ہے بندے کو بدلنے کے لیے، کچھ مشکلات آتی ہیں بندے کو بدلنے کے لیے، تو ہم نہیں بدل رہے،
الٹا کہتے ہیں کہ یہ جیسے یہ الارم لگا ہوا ہے اسموک الارم، تو یہ اسموک الارم آگ لگ جائے، اسموک آ رہا ہے وہ بجنا شروع ہوگا، ہم کہیں یار اس نے بڑا تنگ کی، اس کی بیٹریاں تو نکالو، تو بیٹریاں تو آپ نکال دیں گے، وہ اسموک الارم بند ہو جائے گا، لیکن دھواں اور آگ تو پھر ادھر ہی ہے۔ اسی طرح جو ہے حالات، مشکلات، پریشانیاں، مثلا ایک بندہ ہے نقصان ہو گیا، اس کو مال میں نقصان ہو گیا، کاروبار کہہ لیں، اس میں اشارہ ہے کہ بندے تم اس پر اعتماد نہ کرو، اصل ذات کی طرف رجوع کرو، دیکھو تم نے دنیا کو وقت بھی دیا، دنیا نے تم سے بے وفائی کر دی، تو اس کے لیے زندگی ضائع نہ کرو۔ کسی کو بیوی بچے چھوڑ کے چلے گئے تو اس کا بھی یہ میسج دیا جا رہا ہے، یہ چیزیں چھوڑنے والی ہیں، تم اس ذات کے ساتھ اور اس ہستی حضرت محمد الرسول اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرو جو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، لن فسام علیہ، جو قیامت کے دن بھی اللہ پاک انبیاء کو فرمائے گا تم جنتوں میں چلے جاؤ، انبیاء کرام تشریف لے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کو جب حکم کا آپ بھی میرے محبوب، آپ کے لیے تو سارے جہان میں نے پیدا کیے، آپ ہی مقام محمود پر فائز ہیں، آپ بھی، آپ فرمائیں گے جب تک میرے امتی ادھر ہے میں نہیں جنت میں جانا، میں حشر میں ہی رہوں گا، میں حوض کوثر پر ہی رہوں گا، میں پل صراط پر ہی رہوں گا، میں میزان پر ہی رہوں گا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ تو یہ اللہ پاک پھر میسج دیتا ہے، اے جی مجھے بھائی چھوڑ گئے فلاں، ٹھیک ہے ہر ایک نے چھوڑ جائے، آپ کیوں ان پر اعتماد کریں؟ کسی کا بھلا کر سکتے ہیں کریں، امید صرف رب تعالیٰ سے رکھیں اور رب تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھیں کہ جنہوں نے جو اس پر پورا اترتے ہیں۔ باقی تو جو ہے یعنی جو کر جائے آپ کے ساتھ نیکی، اس کے لیے دعا کرے، وہ بھی محتاج ہیں، بندے ہیں، غلطیاں۔ تو یہ چند چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں، یہ ہماری موت کی تیاری کے لیے، وہ ایمان پر کیسے مرنا ہے، کفر پر مرنے سے کیسے بچنا ہے، بے ادب ہو کے مرنا یعنی کیسے بچنا ہے، یہ چند چیزیں تو ہم اس پہ اب سیریسلی اپنی وصیت بھی صحیح طریقے سے لکھیں، کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ذائچہ بنوائیں، مطلب اپنی اصلاح کا، وہی کیسے ہمارے گناہ ختم ہوں، دوسروں سے، رشتہ داروں، دوستوں، یاروں سے، اب انہی سے ساتھ ہونا ہے نا۔ اب آسٹریلیا میں ایک بندہ رہ رہا ہے، افریقہ میں افریقن رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیا ہے مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو وہی فرشتوں کے ساتھ نہیں ہونا، بندوں کے ساتھ ہونا ہے۔ معافی تلافی اپنا ان سے اپنا کر کے اور اپنی جائیداد بھی معاملہ صحیح کر کے اب تیار ہو کے بیٹھے۔ ہماری چانس پر سیٹ ہے، یہ جس کی چانس پر سیٹ ہوتی ہے وہ سامان باندھ کے بیٹھا ہوتا ہے گھر میں، پاسپورٹ ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کہتا ہے جی ابھی فون آ گیا ایئرپورٹ سے میری سیٹ جو ہے چانس کی ہے، تو انہوں نے کہنا جی ہاں بھائی یہ رات کو 9 بجے فلائٹ آپ آ جاؤ۔ تو ہماری بھی اللہ نے چانس پر سیٹ بک ہے، کنفرم نہیں کیے کہ ہمیں کس دن جانا ہے دنیا سے، لیکن یہ بتا دیا ویزا بھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، آنا بھی پڑے گا، لیکن ہے چانس ہے، آج آ جائے واضح، کل آ جائے، پرسوں آ جائے۔ تو اس بندے کو تو ہمیں تو تیار رہنا چاہیے، بجائے کہ بیٹھے ہے جی کوئی نہیں وقت کیا کر رہے ہو، وقت نو دھکا دے رہے ہیں۔ اچھا وقت آپ کو دھکا دے رہے ہیں، مطلب آپ کا اتنا ٹائم ہے، تیاری کریں۔ آپ کو جو بندہ بڑا ہو گیا ہے اب یعنی 40-50 مطلب بچوں کو پال رہی ہے، ان کو کہ اپنے گھروں میں خود اپنے آخرت کی تیاری، کسی کی نیک وصیت، نیک نصیحت، مطلب اس طرح جس طرح بزرگوں نے ہماروں نے زندگی گزاری۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ فی کل لمحۃ ونفس عدد ما وسعہ علمک، صلاۃ وسلاما تفتح لنا باب الرضاء والتیسیر والعلوم والحکم وتغلق بها عنا باب الشرور والذنوب والظلم، یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین، اپنے فضل اور کرم اور احسان سے ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم تیرا شکر نہیں ادا کر سکتے حقیقت میں کہ تو خود ہی اپنی تعریف اور حمد و ثنا کر سکتا ہے، ہم اس سے قاصر ہیں، اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ تیرے حبیب علیہ السلام کے الفاظ میں یہی کہتے ہیں، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ تو ایسا ہے تو خود ہی اپنی ثنا کما حق کر سکتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، پھر بھی تیرے بندے ہیں، ناقص ہیں، پھر بھی تیرے زبان سے، قلب سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری حمد اور ثنا کرتے ہیں۔ لامحدود رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما ہمارے اور تمام کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ پر،
اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، اور تمام ملائکہ پر، اور تمام اہل بیت کرام پر، تمام صحابہ کرام پر، تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، اور یا رب العالمین ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاص طور پر راجہ صاحب کے والدین کریمین کی روحوں کو یا رب العالمین اپنے فضل و کرم و احسان سے ہمارا سلام بھی پیش فرما، اور یہ جتنی تلاوت، جتنا انہوں نے وصال ثواب کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت اور وصیت ان کی بارگاہ میں پیش فرما، اور ان کے طفیل تمام انبیاء رسول ملائکہ علیہم السلام، اہل بیت اکرام، صحابہ اکرام کی پیش کر کے ان کے وسیلہ سے ان کے والدین کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما، اور جتنے حاضرین ہیں ان میں سے بھی جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی روحوں کو بھی اور سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اور یا ارحم الراحمین جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم بھولے ہوئے ہیں، بچکے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحم فرما، فضل فرما، احسان والا معاملہ فرما۔ یا رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور انبیاء کرام علیہ السلام نے، ان صالحین نے جس خیر کا جو دعائیں انہوں نے اپنی زندگیوں میں کی ہیں، ہمیں اس خیر سے مستفیض فرما۔ جن شرور سے ان ہستیوں نے پناہ چاہی ہے اور حفاظت مانگی ہے، ہم سب کی بھی اور پوری امت کی اس کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہر مظلوم کی مدد فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں دنیا میں، جنگی حالات میں ہیں، فلسطین میں، کشمیر میں، شام و یمن میں، یوکرین میں، جہاں جہاں بھی لوگ مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ جتنے مسلمان ممالک ہیں، عرب شریف ہے، بغداد شراق ہے، اور مصر ہے، شام ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، یا رب العالمین ان کو استحکام نصیب فرما، خاص طور پر ملک پاکستان کو۔ وہاں لوگ خبریں آ رہی ہیں مہنگائی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے روزگار جلا رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں۔ یا رب العالمین رحم فرما، فضل فرما، ان کو اچھے حکمران بھی نصیب فرما، اچھی رعایا بھی نصیب فرما، اور ہم بھولے بھٹکے ہوئے ہیں، اصل میں یہ سارا خمیازہ ہمارا اپنا کیے اکرائی ہے کہ تیرے نام پہ جگہ لے کر ہم نے وہاں تیرا گھر نہیں بنایا، تیرے نام پہ ملک لے کے وہاں تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام نہیں بنایا، تو یہ ہماری اپنے کیے کی ہی سزا ہے۔ لیکن یا ارحم الراحمین تو رحم فرمانے والا ہے، مخلوق پر رحم فرما، فضل و احسان والا معاملہ فرما، ہر مظلوم و مقہور کی مدد فرما، دنیا میں امن قائم فرما۔ جتنے حاضرین آئے ہیں ان کے گھروں میں سکون نصیب فرما، ان کے دلوں میں سکون نصیب فرما۔ اگر کسی میاں بیوی میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی بچوں اور والدین کا مسئلہ ہے، برادریوں کا مسئلہ، ان کو صلح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاسدین کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، اور شر شیطان سے، شر دنیا سے، جہالت کے شر سے، لڑائی کے جھگڑے کے شر سے محفوظ فرما۔ جو لوگ اہل سنت والجماعت کے ساتھ یا رب العالمین وابستہ ہے، اور جو ان کے ادارے ہیں، جو ان کے خانقاہ زوائیاں مدارس ہیں، یا رب العالمین کو ترقی نصیب فرما، اور جو بدعقیدہ یا گمراہ ہے، ایمان سے دور ہیں، ان کو بھی صحیح خالص نور ایمان اور ہدایت نصیب فرما، اور ہم سب کو صراط المستقیم پر زندگی، اور جیسے ہم نے یا رب العالمین موت کا تذکرہ کیا، ہم سب محتاج ہیں، تیرے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم تیری رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے تیری بارگاہ سے عرض کرتے ہیں، جب آخری وقت آئے ہمیں کلمہ نصیب فرمانا، ایمان نصیب فرمانا، اور جو اعمال اس کا سبب بنتے ہیں برے خاتمے کا ان سے ہمیں بچا، خاص طور پر یہ جو گستاخی اور بے ادبی سے ہمیں محفوظ فرما۔ والدین کا بھی باادب بنا، بزرگوں کا بھی باادب بنا، انبیاء کرام، ملائکہ علیہ السلام، اہل بیت اکرام، صحابہ کرام، بزرگوں کا باادب رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہم سے کمی کوتاہی غلطیاں ہوئی ہیں یا رب العالمین معاف فرما۔ جتنے بھی حاضرین بیٹھے ہیں، ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، دوست احباب، جتنے بھی دنیا سے وفات، سب کی مغفرت فرما۔ سب کو یا رب العالمین نبی علیہ السلام کی آخرت میں شفاعت نصیب فرمانا۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے سچ بولنے والی زبان، ذاکر اور شاکر قلب، حضوری میں رہنے والی روح، پاکیزہ سوچوں والا ذہن، اطاعت میں مشغول رہنے والا جسم نصیب فرما۔ یہ ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، دنیا والوں کے سامنے پھیلنے سے ان کو محفوظ فرما۔ یہ جو سر تیرے سامنے جھکتا ہے، کسی غیر کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین جتنے علماء بزرگ تشریف لائے ہیں، حضور قاری صاحب، حافظ صاحب بھی تشریف لائے، اور بھی جو علماء شائخ عام بزرگ تشریف لائے ہیں، یا رب العالمین سب کا آنا سب قبول فرما، اور ہم سب کو بار بار
اچھی مجالس میں اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا تقوی اور بر کے ساتھ توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تقبل اللہ منا.